اگین ہم سلسلے کو جوڑ رہے ہیں، وہ پارٹ 1 تھا، اب پارٹ 2 میں آ کے ڈسکس کر رہے ہیں گلیلی ٹیبل ڈسکس کر رہے ہیں. اوکے جی، تو تھرڈ پوائنٹ ہے ویئرز ڈاؤن ہز کیپیسٹی فار ایکشن. ڈراماٹک تھیٹر جو بھی دیکھتے ہیں رو کر گھر واپس آتا ہے، دکھی ہو کر آتا ہے، مایوس ہو کر آتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور لیکن ایپک تھیٹر کا جو ویور ہے وہ اروزز ہز کیپیسٹی فار ایکشن. ایپک تھیٹر اس کی کیپیسٹی بڑھا دیتا ہے کہ وہ گھر جا کر ایکشن کام کرنے کے لیے تیار ہو، مسائل کے حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہو، مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. 4 نمبر provides him with sensations. اور یہ ڈراماٹک تھیٹر جو ہے یہ جذباتی بناتا ہے، سینسیشن جذبات کو ابھارتا ہے. روتا ہے انسان، ڈرتا ہے انسان، محبت کرتا ہے، وہ سوچتا ہے اس طرح کی باتیں. جبکہ ایپک تھیٹر میں forces him to take decision. ایپک تھیٹر اس کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے، اس طرح سے بناتا ہے کہ وہ ڈیسیژن لے کہ یہ سچویشن رائٹ ہے رانگ ہے، یہ انسان رائٹ ہے رانگ ہے، ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈیسیژن لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. ڈراماٹک تھیٹر میں سجیشنز ہوتی ہیں. 5 نمبر پوائنٹ ہے سجیشنز ہوتی ہیں. ڈراماٹسٹ آ کے اپنے آپ کو بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ تم لوگوں نے اگر ایسا کیا تو ایسے ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کو نصیحت کر کے جاتا ہے. جبکہ ایپک تھیٹر میں آرگومنٹ ہوتے ہیں، آپ آرگومنٹ کرتے ہیں. گلیلی نے آخر میں موت کو کیوں قبول نہیں کیا، وہ سائنس کے لیے اس نے جان قربان کیوں نہیں کی، اس کے بعد وہ کیا کر رہا تھا، اگر وہ مر جاتا تو پھر کیا ہوتا، اگر وہ نہیں مرا تو اس نے کتنا کام پروڈیوس کیا. یہ اب آرگومنٹس ہیں. لیکن سجیشن کیسے؟ سجیشن کا مطلب نصیحت. جیسے کہ مارلو آیا، اس نے نصیحت دے دی ڈاکٹر فاسس کے اینڈ پر کہ جو شخص بھی فخر کرے گا مارا جائے گا، جو شخص بھی چیزوں کو بریک کرے گا، دائروں کو توڑے گا، جو شخص بھی پہلے سے جس کو نہیں بریک کیا گیا اسے بریک کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا. جبکہ گلیلی میں دیکھا آپ نے، اس نے بھی ایسا کیا ہے، وہ جو پہلے سے سیٹ پیٹرن تھا اس کو بریک کیا ہے لیکن آخر میں نہیں مرا. آرگومنٹ ہے، یہاں پر گفتگو ہے. وہاں پر آپ نصیحت لے کر آتے ہیں، یہاں پر آپ آرگومنٹ کرتے ہیں. گلیلی نے ایسا کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیا تو کیوں کیا. جو ڈراماٹک تھیٹرز ہیں وہ موریلٹی بیس پہ بھی ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے، موریلٹی ہوتی ہے. جبکہ جو ایپک تھیٹر ہے یہاں پر آپ کو آپ کے اندر سینس کو جگایا جاتا ہے، ڈیسیجن میکر بنایا جاتا ہے. 6 نمبر پوائنٹ دا اسپیکٹیٹر از ان دا تھک آف اٹ. اسپیکٹیٹر جو ہے ان دا تھک آف اٹ، وہ ڈرامے کی پچ میں، ڈرامے کے سینٹر میں ڈوبا ہوتا ہے. شیئرز دا ایکسپیرینسز، وہ رونا دیکھتا ہے تو خود رو پڑتا ہے. وہ خوف محسوس کرتا ہے. ڈرامے کی سٹیج پر اگر کوئی کریکٹر خوف محسوس کر رہا ہے تو وہ بھی خوف محسوس کرتا ہے. وہ شیئر کرتا ہے ایکسپیرینس کو ڈرامے کے اندر جو ہو رہے ہیں. جبکہ ایپک تھیٹر میں اسپیکٹیٹر اسٹینڈز آؤٹ سائڈ اسٹڈیز، وہ باہر بیٹھا رہتا ہے، وہ تجزیہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کون کتنا غلط ہے کون کتنا صحیح ہے. 7 نمبر دا ہیومن بینگ از ٹیکن فار گرانٹیڈ. ڈراماٹک تھیٹر میں ڈاکٹر سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ ویور سمجھتا ہے کہ یہ واقعی اصلی ڈاکٹر ہے. جبکہ ایپک تھیٹر میں ہیومن بینگ از دا آبجیکٹ، دا انکوائری. وہ جسٹ ایک چیز ہے، بس اس کی انکوائری کریں، اس کو آپ جج کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس کے نیگیٹو پازیٹیو ویوز دیکھیں، اس کی نیچر کو انالائز کریں. جبکہ آپ یہاں پر ڈراماٹک تھیٹر میں سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی بندہ ہے تو اس کے دکھوں کے ساتھ بھی آپ انوالو ہو جاتے ہیں. جبکہ ایپک تھیٹر میں اس کے دکھ آتے تو آپ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا تو اس کی وجہ سے یہ اس کا دکھ آ گیا. وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے بس آپ کے سامنے، ہیومن بینگ. 8 نمبر پوائنٹ ڈراماٹک تھیٹر میں آئی آن دا فنش. آدمی جو ویور ہے اس کی آنکھ اختتام پر ہے کہ اینڈ کیسا ہوگا. آپ ذرا غور کریں، آج سے 10 سال پہلے کی جو موویز آتی تھی ہم ہمیشہ اینڈ پر غور کرتے تھے، اور اینڈ جب آ جاتا تھا نہ تو وہاں سے ٹی وی سے دور ہٹتے تھے، اور ایون کہ والدین بھی جسٹیفائی کرتے تھے، ہاں انہوں حالی کام نہ تھا سو اینڈ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ واز دا پیک، اینڈ واز نیسسری.
کیونکہ آنکھ ہی اینڈ پر ہوتی تھی. بعد میں پھر لوگوں نے کہا ہاں وہ فلم کیا یار فلم دیکھنی ہے, آخر میں ولن مر جاتا ہے, ہیرو بچ جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا, تو پھر انہوں نے فلم کی ٹیون تبدیل کی, آئیز آن دا کورس. آپ خود بتائیں, اب آپ فلم دیکھتے ہیں ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں, 2 ٹکڑے دیکھ لیے, 3 ٹکڑے دیکھ لیے, پھر آگے آئی, پھر کسی وقت 1 ٹکڑا دیکھ لیا. آپ کبھی لگ کر پوری فلم نہیں دیکھتے, حالانکہ پہلے تو پوری فلم کا اہتمام کیا جاتا تھا. کیونکہ اب جو موویز آ رہی ہیں, انڈین موویز کی بات کر رہا ہوں, وہ کس طرح سے ہیں, وہ ایپیسوڈک ہیں, وہ کس طرح سے ہیں, وہ پروسیس پر ہیں. ہر لمحہ ہر ٹکڑے میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں, لازمی نہیں ہے شروع سے اینڈ تک دیکھیں. نہیں, پروسیس کہ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں. آپ انڈین ڈراماز شروع کریں, جہاں سے بھی چلائیں گے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. کہانی سمجھ آ جاتی ہے. کہانی سمجھ نہ بھی ہے تو آپ اس سچویشن کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ آپ پروسیس پر نگاہ رکھتے ہیں. کہ ہو کیا رہا ہے. ہاں, آپ اینڈ پر نگاہ نہیں رکھتے. ایولیوشنری ڈٹرمنزم. اچھا جی, 9th پوائنٹ ہے کہ بتدریج گریجول آہستہ آہستہ بڑھوتری ہوتی ہے پورے ڈرامے کی, جبکہ ایپک تھیٹر کے اندر جمپس ہوتے ہیں. ایک وینس میں ہے, دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں وہ روم میں ٹھہرا ہوتا ہے, تیسری مرتبہ اٹلی میں ہوتا ہے, پھر وہ کہیں ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون کہ اس کا ناول کے اندر سب سے اچھی اگزامپل ورجینیا وولف کا ٹو دا لائٹ ہاؤس ہے. ایک رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, 10 سال بعد کی صبح ہوتی ہے اور بتایا بھی نہیں جاتا, پتہ بھی نہیں چلتا. بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ ٹائم کہاں گیا درمیان میں سے, اور کریکٹر کہاں گم ہو گئے ہیں. تو جمپس ہوتے ہیں ایپک تھیٹر میں. 10 نمبر پر فیلنگز ہیں. ایپک تھیٹر میں فیلنگز ہوتی ہیں, انسان محسوس کرتا ہے, فیل کرتا ہے, پین بھی, ٹیئرز بھی ہیں, محسوس کرتا ہے, ہنستا بھی ہے. جبکہ ایپک تھیٹر میں فیلنگ نہیں ہوتی, ریزن ہوتی ہے عقل. ٹھیک ہے, عقل. اس نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. یہ جو ریزن اور فیلنگ کا جھگڑا ہے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. کچھ لوگ ہیں عقلی ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جذبات, فیلنگس. تو یہ یہاں کہا جا رہا ہے ایپک تھیٹر کے اندر آپ پیورلی ریزن پر یقین رکھتے ہیں, آپ ریشنل بنتے ہیں, عقلی باتیں کرتے ہیں, عقلی سوچتے ہیں, فیلنگ کچھ نہیں ہوتی. 11 نمبر پر تھاٹ ڈٹرمائن بینگ. آپ کی سوچ ڈٹرمائن کرے گی کون سا انسان ہے یا نہیں ہے, کون سا انسان غلط ہے, کون سا انسان ٹھیک ہے. آپ سوچ کر ڈٹرمائن کریں گے کہ کون ٹھیک تھا, کون غلط تھا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہے تھاٹ ڈٹرمائن بینگ. سوچ ڈٹرمائن کراتی ہے, میں دوبارہ بات شروع کرتا ہوں, سوچ ڈٹرمائن کراتی ہے, سوچ کہ کون سا بندہ ٹھیک ہے, کون سا غلط ہے. ایک ڈراماٹسٹ نے شروع میں اگر کہہ دیا اگر تم فخر کرو گے تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا, ڈرامہ آگے چلا ہے اور پتہ چلا ہے کہ واقعی جو فخر کر رہا تھا وہ, آپ شروع سے ہی نفرت کرنے لگ جائیں گے اس کریکٹر سے, کیونکہ پہلے سے ہی تھاٹ دے دی گئی کہ جو اس طرح فخر کرے گا وہ غلط ہی ہوگا. تو اس کے مطلب تھاٹ ڈٹرمائن کر رہی ہے ہیومن بینگ کو. ہیومن بینگ کی اپنی کوئی ول نہیں ہے, اپنی کوئی پہچان نہیں ہے, جو تھاٹ پہلے سے دے دی گئی ہے اسی کے مطابق آپ چلیں گے. جیسے کہ ولن بہت برا ہوتا ہے, مار ڈالو, یہ تھاٹ پہلے سے کہ ولن ایک برا انسان ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے یار ولن سے ملے تو صحیح, اسے بات تو کریں, اس کے اندر 2 کوالٹیز بہت اچھی بھی ہو سکتی ہیں. میں نے ویب سائٹ اپنی بنائی ہے mkbhutta.com. اس کے اندر جو ٹائٹل لگا ہوا ہے, ہم نے کہا کہ لا کے جب آپ اس میں جائیں گے پیج پر, ہم نے کہا وہ انوائٹ دا پروفیسرس ٹو ڈیبیٹ, کامن مین ٹو ڈیبیٹ, لائرس ٹو ڈیبیٹ, کرمنلس ٹو ڈیبیٹ, وکٹمس ٹو ڈیبیٹ. میں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کرمنلس کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیبیٹ کرے, بات کرے ہم سے. اس کو موقع دیا گیا ہے نا کہ وہ بھی بولے نا, اس کو کیا تکلیف ہے. اچھا, تو تھاٹ پہلے سے موجود ہے اور تھاٹ ڈٹرمائن کرتی ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. میں جب چھوٹا تھا میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ ہندو بہت گھٹیا اور گندی چیز ہوتا ہے. تھاٹ مجھے دی گئی تھی, میں نے اس کے مطابق کنسیڈر کر لیا کہ انتہائی پلیت اور غلیظ چیز ہندو ہے. تھاٹ پہلے سے موجود ہے. اسی لیے ہندو کے اندر بھی یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ مسئلہ
مسلمان کا اگر آپ کو انگلی بھی لگ جائے تو آپ پلیت ہو جاتے ہیں, آپ کو نہانا پڑتا ہے. تو وہ تھاٹ ڈٹرمائن کر رہی ہے ہیومن بینگ کو, لیکن یہ ڈراماٹک تھیٹر ایسا کرتا ہے. آگے دیکھیں ایپک تھیٹر میں سوشل بینگ ڈٹرمائنس تھاٹ. جو ڈرامے کی اسٹیج پر سچویشن ہے اور جو ان کے آپس میں معاملات ہیں, اس معاملات سے طے ہوگا کہ تھاٹ کیا ہونی چاہیے. سوچ پہلے نہیں ہوگی, سوچ بعد میں آئے گی, سچویشن کے مطابق ہوگی, کیونکہ ایوری ڈے از اے نیو ڈے. ہر دن تبدیلی آتی جا رہی ہے, ہر دن نئے معاملات کا سامنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, تو پہلے سے دی ہوئی تھاٹ کے اوپر جو ڈرامہ ہوگا وہ ڈراماٹک ہوگا. جو سوشل بینگ کو اکٹھا کر کے اس میں سے کوئی تھاٹ نکلے گی تو وہ کیا ہوگا, ایپک تھیٹر ہوگا. 12 نمبر پوائنٹ, مین ایز اے فکس پوائنٹ. انسان جو ہے وہ فکس ہے, موویبل نہیں ہے, کانسٹنٹ ہے. ازل سے لے کر اب تک وہ ایک ہی چیز چاہتا ہے, ایک ہی خواہشات ہیں, ایک ہی موڈز ہیں, اس کا ایک ہی فنکشن ہے, وہ فکس ہے. جبکہ ایپک تھیٹر میں ہم یہ کہتے ہیں مین ایز اے پروسیس. انسان جو ہے وہ تو ہے ہی پروسیس کا نام, انسان پروسیس کا نام ہے. اس کے مسلسل تبدیلی آتی جائے گی, نکلتی جائے گی, نئی چیزیں آتی جائیں گی, نکلتی جائیں گی پرانی, وہ پروسیس کا نام ہے. جب ہم پروسیس مان لیتے ہیں تو ڈرامے کی سٹیج کے اوپر ٹھہرے ہوئے کریکٹرز کو ہم نئے انداز سے دیکھتے ہیں, اور ان کے اندر جو نئی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کہ ٹریڈیشن سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں, ہم ان کو بہت برا نہیں کہتے بلکہ ان کو مے بی ویلکم کہتے ہیں. جبکہ ڈراماٹک تھیٹر کے اندر ہم انسان کو فکس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اسٹیٹ کا غلام لازمی طور پر ہونا چاہیے, فکس ہوتا ہے انسان. جبکہ ایپک تھیٹر میں یہ فکس نہیں ہے, موویبل ہے. نئی سچویشن کے مطابق وہ کچھ بھی کرتا ہے, پھر ہم ڈٹرمائن کریں گے دیٹ واز رائٹ اور رانگ. جو کرنٹلی کنڈیشن ہو. سو نائس آف یو. اب 2 پارٹس ہو گئے.